بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین کرام, آپ سن اور دیکھ رہے ہیں پروگرام خوبصورت پاکستان. سامعین, یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو پاکستان کے دلکش شمالی علاقہ جات کی سیر پر لے کر جاتے ہیں, جہاں قدرت اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے, اور جہاں کے جو سرسبز میدان ہیں اور برف پوش پہاڑ اور جہاں کے خلوص بھرے جو لوگ ہیں, یہ تمام چیزیں مل کر اس مقام کو ایک خوبصورت مقام بناتی ہیں. اور پاکستان کے شمال میں ایسے مقامات بھرے پڑے ہیں, اور ہم نے ایسے بہت سے مقامات کو آپ کے سامنے ڈسکس بھی کیا ہے اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں. سامعین, آج ہم جس خوبصورت مقام پر آپ کو لے کر جائیں گے وہ ہے وادی کاغان کا ایک اور حسین اور دلکش مقام, جس کو کہتے ہیں وادی شوگران. اور یہ اس کے اوپر ایک اور جو ہے ایک جنت نظیر سرسبز میدان بھی موجود ہے, جسے سری پائے کہا جاتا ہے. اور یہ بہت ہی دونوں خوبصورت مقامات ہیں اور فیملی ٹورزم کے لیے بہت موزوں بھی ہیں, آپ فیملی کے ساتھ وہاں پر جا بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس مقام کی کیا خاص بات ہے کہ یہ بہت ہی ایک فیملی ٹورزم کے حوالے سے ایک بہترین مقام سمجھا جاتا ہے, اور وہاں پر ایسے کون سی بہترین سپاٹس ہیں جو آپ کو یقیناً دیکھنے چاہیے. اس کے علاوہ اس وادی کی کیا جو ہے وہ ثقافت کیسی ہے, وہاں کے لوگ کس طرح سے گزر بسر کرتے ہیں. تو آج کا یہ اسپیشل ایپیسوڈ ہونے والا ہے جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں ثاقب ریاض شاد. ثاقب, ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم ان پہلوؤں پر ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ کچھ ایسی بھی چیزیں میرے بھی نالج میں آ رہی ہیں جو مجھے پہلے نہیں پتہ تھی. تو اس پروگرام کی وجہ سے ہم بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور میں یقین کرتی ہوں کہ جو ہمارے سامعین و ناظرین ہیں وہ بھی یقیناً اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے. دیکھیں, ہم پاکستان کے ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. بالکل. اور سب سے زیادہ قابل فخر جو بات ہے وہ ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے اوپر بات کر رہے ہیں. بالکل. اور پاکستان ہمیشہ سے خوبصورت ہے اور ہمیشہ سے خوبصورت رہے گا. یہ ہمارے دلوں میں بسنے والا ایک ملک ہے. بالکل انشاءاللہ. اچھا ثاقب, آج کے ایپیسوڈ کا ہم آغاز کرتے ہیں. یہ بتائے گا کہ شوگران تو اس کا نام ہے, لیکن اس کی جغرافیائی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے, یہ کہاں پر واقع ہے, اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. اچھا, شوگران جو ہے نا, یہ دو لفظوں کا جوڑ ہے, شو اور گراں. شو کہتے ہیں برف کو, اور گراں کہتے ہیں میدان کو. تو یہ برف والا میدان کہہ سکتے ہیں آپ. تو شوگران بیسک آپ دیکھیں تو یہ تقریباً اس میں برف میں ڈھکا ہوا رہتا ہے, تو اس وجہ سے اس کو شوگران کہتے ہیں. یہ تو ہم نے بات کی نام کے اوپر. شوگران سے نا ایک کہانی بھی جڑی ہوئی ہے, جغرافی اعتبار میں تو بات میں آتے ہیں. پہلے ہم شوگران کو ڈسکس کریں. یہ قدیم نا لوک کہانیاں ہیں, اب اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی جا رہی ہیں. بیسک یہ جو علاقے تھے, شوگران, شاران, وادی لائے, کاغان, یا پھر اس سے پیچھے ناران یا بابوسر ٹاپ تک, ایک سائڈ سے یہ مانسرا والوں کی چراگاہیں تھی, اور دوسری سائڈ سے بابوسر ٹاپ جو چلاس آگے آتا ہے, چلاس سے اوپر بیسل, نیاٹ, تھک, یہ نیاٹ تھک دوسری سائڈ پہ آتا ہے, نیاٹ والا جو ہے. تو یہ گلگت والوں کی نا چراگاہیں ہوا کرتی تھی. اس میں قدیم زمانے میں کچھ لوگ بھی آباد تھے, آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا. اور بیسک یہ ہب ہے, آپس میں تین علاقے ملتے ہیں. ایک سائڈ سے ہزارہ, آج کے اعتبار سے دیکھا جائے, ایک سائڈ سے ہزارہ, ایک سائڈ سے گلگت, اور ایک سائڈ سے کشمیر. تو یہ تینوں چوٹیاں وہاں پہ ملتی ہیں. تو یہ تو جغرافی. تو وہ چراگاہوں کے اوپر بات ہو کے ہم نے جغرافی بھی بتا دیا بیچ میں, ایسا بھی ہو گیا. تو ایک لوگ داستان ہے کہ وہ ایک نا غریب سا چرواہا تھا, اس کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں. تو وہ چلا گیا کہیں, اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی, شوگران میں چلا گیا. وہاں جا کے اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر مطلب یہ برف ہٹا دیں, میرے جانوروں کے لیے جگہ بن جائے, میدان بن جائے, تو میں جو ہے نا اس جگہ کو آباد کروں گا. تو وہ اس کی ایک منت تھی. تو وہ پھر یہ ہوا کہ وہ قدیم لوک میں یہ ہے کہ ایک دم سے جو ہے نا وہ کیا ہو گیا جی, وہاں پہ میدان بن گیا, اور پھر برف ساری ہٹ گئی, سورج ایک دم سے نکل گیا, تو گھاس اگ گئی وہاں پہ. پھر اس نے اپنے یہ چرواہا جو تھا وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ وہیں پہ رہا. تو یہ ایک لوک داستان ہے, بہت لمبی داستان ہے. بہرحال اس کو بھی جوڑا جاتا ہے شوگران سے. صحیح. تو یہ جو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو شوگران جو اس کا جو جگہ کا جو نام پڑا ہے وہ بھی شاید اسی لوک داستان کی وجہ سے ہی کہیں ہو سکتا ہے. بالکل انہوں نے اس کو رکھا ہو,
کیونکہ وہ میدان سا ہے اوپر، اسی طرح میڈوز ٹائپ کی جگہ ہے، تو یہ اس کے نام کی ہے. جغرافیائی اعتبار سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک سائڈ پہ وادی الائی ہے اور دوسری سائڈ سے آپ کا کشمیر کا ایریا لگتا ہے، اور اس کے فرنٹ پہ آپ مطلب سیدھا آگے جائیں تو ناران لگتا ہے، بیک سائڈ پہ آپ کا بالا کوٹ ہے. اور یہ بالا کوٹ سے جب آپ سفر کرتی ہیں، سفر کر کے تو جب آپ پہنچتے ہیں کیویائی واٹر فال، تو کیویائی کا نالا ہے یہ بیسک جو جگہ ہے، تو وہاں سے آگے تقریباً 20 کلومیٹر یہ سری پایش وغیرہ یہ سارے تقریباً سیم ڈیسٹینیشن پہ ہیں، مطلب ان کا جو ڈسٹینس ہے وہ تقریباً سیم ہے. لیکن یہ چوٹیاں ہیں بڑی خوبصورت سی، چھوٹی چھوٹی نا. اچھا، ان کی بلندی 5000 فیٹ تک ہوگا یا 4000 سم تھنگ ہوگی، اس سے اوپر نہیں ہوگی. اور برف پوش پہاڑ ہیں، اس میں جب برفوں کا سیزن ہوتا ہے تو اچھی خاصی برف پڑتی ہے یہاں پہ. اور اس کے علاوہ جب برف ختم ہوتی ہے تو سب سے لیٹ جو ہے نا وہ ان پہاڑیوں سے برف جاتی ہے. تو اس وجہ سے کبھی کبھی جو ہے نا ہمارے ٹور بھی جا رہے ہوتے ہیں برف دیکھنے کے لیے، اسپیشلی سب سے پہلے ہم شاران یا شوگران ان جگہوں پہ پہنچتے ہیں. تو یہ جغرافی اور صحیح. اچھا، آپ نے بات کی ٹورزم کے حوالے سے کہ وہاں پر ٹورز بھی جاتے رہتے ہیں، تو شوگران کو فیملی ٹورزم کے لیے بہت ہی محفوظ اور مقبول ترین مقام سمجھا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوئی. ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ روڈ تو ابھی بن گئی ہیں. یہ پہلے نا میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ برطانوی دور میں نا یہاں پہ ہل ریزورٹس کے لیے جگہ مختص ہو گئی تھی. تو برطانوی دور سے اس کو ایک ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد یہاں پہ نا وہ اس طرح سے نا بہت زیادہ بے ہنگم جو رش ہوتا ہے نا وہ یہاں پہ اتنے دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. صحیح. فیملی کے لیے اس وجہ سے فیملی کو نا تھوڑی سی پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے، ہلا گلا کم چاہیے ہوتا ہے، سکون سے بیٹھیں کچھ دیر کچھ لمحات گزاریں. تو اس کے لیے جو ہے نا اس وجہ سے یہ بڑا اچھا جانا جاتا ہے. اور وہاں پہ ریزورٹ بڑے خوبصورت ریزورٹ بنے ہوئے ہیں، شوگران شاران ان دونوں میں بڑے اچھے ہٹس بنے ہوئے ہیں خوبصورت کے، مطلب آپ کو وہ ہٹس پر نائٹ کے اعتبار سے مل جاتے ہیں بڑے اچھے ریزنیبل پرائس میں. لیکن پیک سیزن میں تھوڑا سا یہ ہے کہ فیملی کو اس وقت، اب چونکہ پہلے ذرا ٹوریزم اس سائڈ پہ کم تھا، روڈ خراب تھی نا، کچی روڈ تھی، وہ جیپ والا ٹریک تھا، تو پہلے نا رش کم ہوتا تھا. لیکن ابھی چونکہ روڈ ٹھیک بن گیا ہے، ابھی مزید بھی بن رہا ہے، کام لگا ہوا ہے. ہم نے جب وزٹ کیا تو کام لگا ہوا تھا، کیونکہ ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں، روز کا معمول ہے آنا جانا، تو کام لگا ہوا ہے، روڈ بن رہی ہے. اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی نا بہت زیادہ رش بڑھ بھی گیا ہے اور بڑھے گا بھی، مزید بھی بڑھے گا. تو کیونکہ بہت لوگوں نے ناران کا خان سارا دیکھ لیا تو اب یہ اسپاٹ کھلے گا. صحیح. تو اس وجہ سے یہاں پہ ابھی جو ہے نا وہ ہے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ پہلے دیکھ لیں کہ پیک سیزن تو نہیں ہے، تو وہ دیکھ کے جائیں. اچھا، یہاں کے مقامی لوگوں کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں ثاقب، کہ وہاں کے لوگوں کا کیا طرز زندگی ہے اور کس طرح سے وہاں پر جو سیاح ہیں ان کا وقت کس طرح سے گزر سکتا ہے، کیا فیسلٹیز ان کو مل سکتی ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. طرز زندگی تو بیسک یہ جو اسپاٹس بنے ہیں نا یہاں پہ، میں نے آپ کو کہا کہ لوکل آبادی یہاں پہ کم ہے ان جگہوں پہ. یہاں پہ یا تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہوٹلز وغیرہ کھولے ہوئے ہیں، یا تو ٹورسٹ ہیں، دو ہی لوگوں کا بسیرا ہے، یا میزبان ہے یا مہمان ہے. صحیح. اور یہ بیسک چراگاہیں تھی. صحیح. تو اب بھی ہیں چراگاہیں. یہ میں نے آپ کو کہا نا، بلکہ ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کر رہے تھے کہ ابھی نا ایک نیا ٹورسٹ اسپاٹ کھلنے والا ہے، وہ وادی الائی کا اسپاٹ ہے. یہ الائی اسپاٹ ابھی کھلے گا. ابھی تک یہ چراگاہیں ہیں، مطلب لوگ ایسا ہوتا ہے نا وہ مال مویشی کو نا لے کے جاتے ہیں ادھر 6 ماہ کے لیے. تو شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مال مویشی اس طرح سے گھوم پھر نہیں سکتے، یا پھر ان کی فصلیں ہوتی ہیں وہ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو وہ لے کے جاتے ہیں چراگاہوں میں 6 مہینے. اچھا، یہ بھی پوری ایک ثقافت ہے اور یہ ثقافت چلتی آ رہی ہے. کبھی آپ کو جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کو پتا ہوگا، ہم نے تو دیکھا ہے، بلکہ کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو ہم ان کو دکھا بھی سکتے ہیں. ہم ہمالیہ ٹورز کے تھرو آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ چراگاہیں تھی بیسک، پرانی جو ہے نا وہ چراگاہیں ہی ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پہ نا آبادی اس حساب سے نہیں ہے. تو طرز زندگی کی بات کی جائے تو مال مویشی ہی ان کی طرز زندگی، لیکن ابھی چینج ہو گیا، ابھی ہوٹلز کے اوپر آ گئے ہیں یہ لوگ زیادہ نا، ہوٹلز پہ کام کرتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے اپنے دکان وغیرہ مطلب شاپس وغیرہ اوپن کی ہوئی ہیں.
تو ابھی یہ بزنس کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں اس پورے خطے کے جو بالا کوٹ کے جو لوگ ہیں یا پھر باقی جو لوگ ہیں. تو یہ ہم نے طرز زندگی کے اوپر بات کی, اور وہاں پہ مقامی لوگ, میں نے آپ کو کہا کہ وہ بالا کوٹ کے ہی لوگ ہیں, بالا کوٹ والوں کی یہ چراگاہیں ہیں بیسک پیچھے. تو کبھی کسی کو موقع ملے تو وادی الائے جائیں, وادی الائے میں وہ چراگاہوں کو دیکھیں. اور وہ پوری, میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو لے کے جاتے ہیں پوری ثقافت ہے یہاں پہ. یہ ہوتا ہے کہ شینا میں اس کو بیگ کہتے ہیں, اور یہ جو پشتون ہیں یہ بھی ان کو بانڈے کہتے ہیں. یہ جو مال مویشی لے کے جاتے ہیں ان کو بانڈے کہتے ہیں. اور یہ جو گجر ہیں یہ ڈیرے کہتے ہیں, اور ہم لوگ چراگاہیں کہتے ہیں اردو والے. تو اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے گھر کی بڑی خواتین ہوتی ہیں, جو آپ کی دادیاں ہوتی ہیں, آپ دادیوں کو مال ہینڈ اوور کرتے ہیں, وہ دادیاں لے کے جاتی ہیں. اچھا ادھر نا پراپر گھر نہیں بنے ہوتے, ایک پورشن بنا ہوتا ہے پتھروں کا, اس کے اوپر لکڑیوں کی وہ ڈلی ہوتی ہیں چھتیں جو گارڈرز کہتے ہیں, اس کے اوپر ایک نیچے ترپال بچھایا جاتا ہے تاکہ مٹی سے نا پانی نیچے نہ آئے, اور اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے. یہ ان کا وہ جو ہے نا سادہ سا ایک طرز ہے. اچھا وہ جو کمرہ ہوتا ہے اسی میں آپ نے سونا ہے, اسی میں آپ نے دودھ رکھنا ہے مال مویشی کے لیے, اسی میں آپ کا کچن ہے. تو وہ مطلب 6 ماہ انہوں نے گزارنے ہوتے ہیں گرمیوں کے. لیکن یہ زندگی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. ایکسپیرینس کسی نے کرنا ہو تو ایک دفعہ اس کو ایکسپیرینس کریں, لطف نہ آئے تو پیسے واپس کریں. قدرتی زندگی مطلب بالکل ایک نیچرل نا, ایک دم سے آپ وہ بیک پہ چلے جاتے ہیں, ایک دم سے مطلب شہری زندگی سے اٹھ کے نا ایک دم سے آپ وہ چلے جاتے ہیں. یار آج سے اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ آج سے پہلے لوگ زندگی کیسے گزارا کرتے تھے, تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ ان جگہوں پہ جا کے نا وہ زندگی دیکھنی چاہیے جو لوگ وہاں پہ اسپینڈ کرتے ہیں, جس طرح. بالکل ہم تاریخ کا بھی سفر کر سکتے ہیں, وہاں کے لوگوں کی ثقافت اور وہاں کے لوگوں کا جو طرز زندگی ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں سے تاریخی چیزیں بھی جو ہے وہ پتہ چلتی ہیں. سامعین کرام اس وقت آپ دیکھو سن رہے ہیں پروگرام خوبصورت پاکستان, جس میں ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں پاکستان کے دلکش شمالی علاقہ جات کی سیر پر. آج ہم بات کر رہے ہیں وادی شوگران کی, اور ساتھ ہم سری پائے کو بھی ڈسکس کریں گے, مزید گفتگو میں اس کو لے کر چلیں گے ساتھ. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کو بہت پسند بھی کر رہے ہوں گے, اور جو اس میں آپ کو شمالی علاقہ جات کے حوالے سے جو معلومات دی جا رہی ہے آپ یقیناً اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ثاقب, سری پائے کو بھی ہم ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اس کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو سب سے پہلے جیسے آپ نے شوگران کے نام کو آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا, تو سری پائے اس جگہ کا نام کیوں پڑا, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ کہانیوں میں نا, تو وہ پتہ نہیں وہ تھا کہ کوئی شہزادے نے کہا جی فلاں جگہ سے, وہ نہیں وہ اس کو کسی لڑکی سے عشق ہوا تو اس نے کہا جی فلاں جگہ پہ سیڑھی پڑی ہے, فلاں جگہ پہ اس کے پائے رکھ کے آؤ تو پھر وہ لے کے آؤ. تو وہ یہ 2 الگ الگ جگہیں, سیڑھی الگ ہے پائے الگ ہے. اچھا تو یہ لوگ کہانیوں سے ہی نا ان کے نام پڑ گئے ہیں بیسک. اچھا یہ لوگ کہانیاں جو ہے نا یہ زیادہ تر اسی خطے میں بڑی مشہور ہیں. یہی ناران کا خان کا خطہ ہے, یا پھر یہ جو ہمارا نارتھ ہے نا کشمیر, ناران اور پھر آگے گلگت, اس خطے میں نا لوگ کہانیاں بڑی مشہور ہیں یہاں کی. اس سے آگے کی جو کہانیاں ہیں, کیونکہ اس میں تو قدیم سے جو ہے نا وہ حکومتیں چلی آ رہی تھی نا, مطلب وہاں پہ لوگ حکومت. تو اچھا اس پورے علاقے کو نا, یہ جو ناران کا خان ہے اس کو نا پریوں کا خطہ بھی کہا جاتا ہے, یا جنوں کا خطہ بھی کہا جاتا ہے. دیو جن سے شاید کوئی بڑی چیز ہوتی ہوگی, تو اس کا خطہ بھی کہا جاتا ہے, مطلب ان کا بسیرا کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ سارے پہاڑ سے ہیں, اور یہاں پہ آبادیاں نہیں تھی نا, مطلب لوکل کوئی گھر شہر اس طرح سے نہیں بنے ہوئے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نا یہ خالی پورا ایک علاقہ تھا, اور تو یہاں پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ پریوں کا خطہ ہے. تو اس وجہ سے نا یہاں کی کہانیاں بھی مشہور ہیں. کوئی بندہ چلتے چلتے واپس آ گیا, اس نے کہا کہ میں نے ایک پری دیکھی تھی, وہ یوں بالوں کو کنگھی کر رہی تھی, جھیل کے اوپر بیٹھ کے اس کے سنہرے بال, اس کی سنہری کنگھی. تو اس وجہ سے اس طرح کی کہانیاں مشہور ہیں. تو یہ سری پائے بھی اسی کہانیوں کا مطلب اس طرح سے اس کا نام پڑا ہے. اور ہم بات کریں سری پائے کے اوپر, وہاں کے جو مطلب ایسے جو مناظر ہیں جو سیاحوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, کون سے ہیں سری پائے؟ چوٹی ہے سری پائے, دونوں سری پائے شوگراں تینوں جو ہے نا وہ ٹاپ ہلز کے ٹاپ ہے نا. تو وہاں سے نیچے پوری وادیاں آپ کو یوں پاؤں کے نیچے نظر آ رہی ہوتی ہیں, یوں پھیلی ہوئی وادیاں,
اور پھر دور سے آپ کو جو ہے نا وہ بہتے ہوئے جھرنے نظر آتے ہیں، گرتی ہوئی آبشاریں بھی وہاں پہ آپ کو، گرتا ہوا پانیوں کے جھرنے وہ سارے آپ کو نظر آتے ہیں. تو اس وجہ سے نا اس کے ویو بڑا مزے کا ہے، جیسے آپ آسمان کے قریب ہو گئے ہوں اور رات کے بیٹھ کے نا آپ تارے گن سکتے ہیں. اچھا. تو اس طرح کا اچھا خوبصورت منظر، جیسے آسمان جو ہے نا وہ زمین پہ اترا ہو، تو اس طرح کا منظر آپ کو جو ہے نا ان علاقوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور پھر وہاں پہ کیمپنگ کے اچھے سپاٹس موجود ہیں. تو اس طرح سے اچھا یہ بتائیے کہ وہاں پہ کوئی جیپ ٹریک بھی بنا ہوا ہے سیاحوں کے لیے اور ایڈونچر کے لیے، اگر ایڈونچر ٹورزم کرنا چاہیں؟ ایڈونچر ٹورزم کے لیے بہترین علاقے، مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ نا قریب کو ایڈونچر ٹور کیا جائے تو یہ سب سے بہترین ڈیسٹینیشن ہے کہ آپ کو نا اسلام آباد یا لاہور والوں کے لیے بہت قریب ڈیسٹینیشن پڑتی ہے. مطلب باقی ایڈونچر ٹور دور دور ہیں، ہر علاقے کے اپنے جیپ ٹریکس بنے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ بھی نا بڑا اچھا جیپ ٹریک بنا ہوا ہے، جس طرح ہم نے کشمیر والے ایپیسوڈ میں بات کی تھی رتی گلی جیپ ٹریک ہے، یا پھر سوات میں ہم نے کہا تھا کہ اوپر وہ وادیوں کی طرف جانے کے لیے جیپ ٹریک ہے. تو یہاں پہ بھی اس طرح کے جیپ ٹریک ہے. آسو جھیل کے لیے ہائکنگ ہے بہت اچھی، آسو جھیل بھی یہیں پہ ہے، ناران یہ جو جھیل سیف الملوک ہے اس کے ساتھ نیچے آسو جھیل ہے. تو اس کے لیے بھی ٹریک ایک ادھر سے بھی جاتا ہے. یہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پیدل ہفتوں کا سفر کر کے مطلب رک کے جاتے ہیں، ایڈونچرز جو لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بڑا اچھا ہے کہ وہ ان کو ایکسپلور کریں، مزہ آتا ہے ایکسپلور کرتے ہوئے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ وہاں کا جو موسم ہے وہ کس طرح کا موسم رہتا ہے سارا سال؟ سیاحت کے لیے کون سا بہترین موسم تو دیکھیں ابھی تو برف باری ہے وہاں پہ، اور ابھی شوگراں یا سری پائے کے اوپر بات کی جائے تو روڈ ابھی اچھی بن چکی ہیں. وہ جو جیپ ٹریکس تھے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں، مطلب وہ دوسری گاڑیوں کے لیے بھی اس کو اچھا کر رہے ہیں. تو لیکن اس وقت جانا وہاں پہ مطلب مناسب نہیں ہے، کیونکہ برف بہت زیادہ ہے، سردی بہت زیادہ ہے، پھر بہت سارے مسائل بھی ہیں وہاں پہ. تو گرمیوں کا موسم سب سے بہتر ہے، اور گرمیوں میں کا جو ایک موسم ہوتا ہے اس میں آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. بہار ہوتی ہے، کھلا ہوا موسم ہوتا ہے، سرسبز ہوتا ہے، تو موسم بڑا پیارا لگتا ہے. صحیح. سامعین کرام اس وقت آپ دیکھو سن رہے ہیں پروگرام خوبصورت پاکستان، اور یہ کیسا پروگرام ہے جس میں ہم آپ کو پاکستان کے دلکش شمالی علاقہ جات کی سیر پر لے کر جاتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں وادی شوگران کی اور سیری پائے کی، اور ابھی تک ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ وہاں کی جو جغرافیائی اہمیت ہے اس جگہ کی، وہ اپنے ساتھ کیا خصوصیات رکھتی ہے. اس کے علاوہ اس جگہ کا آپ رخ کس موسم میں کر سکتے ہیں، وہاں پر ایڈونچر ٹورزم کے لیے کیا جو ہے وہ اسپاٹس موجود ہیں، اس کے علاوہ کن کن چیزوں کا جو ہے وہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو میں آگے چل کر جو ہے وہ بات کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا ثاقب کہ کیونکہ ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہوتا ہے، تو شوگران یا سیری پائے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں کیا اس پر بھی کوئی ایسے اثرات آپ نے دیکھے ہیں ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے؟ انسان کسی جگہ پہ پہنچ جائے اور وہاں پہ ماحولیاتی تبدیلی نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے مختلف جگہوں کو ڈسکس بھی کیا ہے، تو ہم نے یہی پایا ہے کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے اور ہم جتنے زیادہ پہنچے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا ترقی کے نام پہ نا ماحولیات بدل جاتے ہیں سارے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ علاقہ بہت ڈیولپ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں یار جی آپ کا جنگل بھی کٹ رہا ہے، آپ کے وہاں پہ آب و ہوا آپ کی چینج ہو رہی ہے، آپ کی وجہ سے چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایسا ہے کہ ہم جہاں پہنچے ہیں نا، تو وہی والی بات ہے کہ ہم نے وہاں اس کے نقشے کو بدل کے تو رکھا ہی ہے. ایسا ہی ہے بالکل. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ قدیم، اس سے بڑی پرانی ہماری وابستگیاں اس طور پہ ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ان علاقوں میں سفر کیا ہے، کیونکہ نیلم ویلی جانے کے لیے یہی محفوظ راستہ ہوتا تھا جنگوں کے. جب وہ 90s میں جب جنگیں ہوتی تھی پاک انڈیا کی، تو اس وقت نا یہی سب سے محفوظ راستہ ہوتا تھا، پیدل بھی لوگ سفر کرتے تھے. اس وقت یہ بڑا زبردست قسم کا سرسبز، بڑا سکون، پیسفل سا تھا. تو اب تو وہاں پہ روڈ رش، گاڑیوں کا رش بڑا وہ ہوتا ہے. میں اپنے جو ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو میں ایک دفعہ اسپیشل لے کے گیا. میں نے کہا جب آپ سفر کرتے تھے وہ کیا تھا اور اب دیکھیں اب کیا ہے. تو یہ چند سالوں میں نا بہت تیزی سے ڈیولپ ہوا ہے، چند سالوں میں. مطلب آپ 2007 کے بعد سے لے کر بات کریں کہ 2007 سے لے کر یہ جو 2025 ہے، اس میں سب سے زیادہ ڈیولپنگ اسی دور میں ہوئی ہے. یا پھر آپ 2011 کے بعد یہ جو سیلاب کا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ڈیولپ ہوا ہے. تو یہ جو شاران ہے یا شوگراں ہے،
تو ان کے اوپر بھی ایسے ہی اثرات مرتب ہوئے ہیں. پہلے ہوٹلز نہیں تھے, پہلے یہاں پہ چراگاہیں تھی, لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کے جاتے تھے, مطلب کچھ بھی نہیں تھا. اور ابھی وہاں پہ بڑے بڑے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں, بڑی بڑی جگہوں کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے. تو وہ پتہ نہیں وہ قبضہ کیا خریدا ہے, وہ اس کے اوپر ہم نہیں ڈسکشن کریں گے. لیکن یہ ہے کہ نا کنسٹرکشن بہت تیزی سے ہو رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کنسٹرکشن اسی طرح جاری رہی تو یہ بہت جلد جو ہے نا یہ علاقہ بھی وہی والا نقشہ پیش کرے گا کہ ہر مطلب ایک ہوٹل کے ساتھ دوسرا ہوٹل, وہ مری والا جو سین ہے وہی ہو جائے گا. اچھا, اس کے اوپر نا ہم یہاں پہ بیٹھے بیٹھے اپنی سجیشنز بھی تو دے سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمارا پروگرام کسی صاحب اختیار کے پاس جو ہے نا ان تک ہمارا پروگرام پہنچے, تو ہم ان سے یہی گزارش کریں گے. دیکھیں ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے, آپ سہولیات کے لیے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, لیکن اس ڈیولپمنٹ کے نا کوئی پراپر کوئی رولز ریگولیشنز آپ اس کے مرتب کریں, تاکہ اس سے نا ماحولیاتی تبدیلیاں یا یہ جو ماحول ہے یا پھر آپ کا انوائرمنٹ ہے یا پھر جو آپ کے حیوانات کا جو ایک وہ چل رہا ہے سلسلہ ایکو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا ثاقب, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی تھی چیتے کی, تو وہاں پر جنگلی حیات کا کیا رد عمل ہے, اور جنگلی حیات کے لیے کیا کوئی کام کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں, وہاں پر کتنی ان کی حفاظت ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں نا, فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور پراپر اس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ کام بھی تو کرے, کم از کم ڈپارٹمنٹ ہے. دیکھیں فارسٹ والے کہتے ہیں جی ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنی ڈیوٹیاں سارے دے رہے ہیں, لیکن یہ لوگ نہیں باز آتے ہیں. تو یہ جی میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو اویئر کرنا آپ کا کام ہے. جب تک ہم ان کو اویئرنیس نہیں دیں گے. ابھی وہ جو ایک ویڈیو بڑی وائرل چل رہی ہے گزشتہ چند دنوں سے, وہ شاید ریسنٹلی کہیں کوئی ویڈیو ہے, وہ چیتے کو انہوں نے رسیوں سے باندھا ہوا ہے. کیوں باندھا ہوا؟ جی ہماری بکریاں کھاتا ہے. یار وہ اس کی خوراک بکریاں ہیں, وہ نہیں کھائے گا تو کون, میں کھاؤں گا بکریوں کو جا کے, مطلب ٹھیک ہے. تو مطلب اللہ نے اس کا نظام ہی اسی طرح رکھا ہوا ہے, اور یہ جانور نا انسان کے فائدے کے لیے ہی بنے ہوئے ہیں نا. بالکل بالکل انسان کے لیے تو بنے ہوئے ہیں, مطلب یہ جانور نہ ہوتے تو پھر ایکو سسٹم ہمارا تباہ ہو جاتا, ہمارا سارا ڈسٹرب ہو چکا ہوتا. بالکل. تو میں آپ کو کہا کہ جہاں جہاں انسان پہنچے وہاں کچھ نہ کچھ ہوا ہے. تو وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسانوں نے دیکھا درخت ہیں تو اس کے پتے نکال کے کھانے شروع ہو گئے, لکڑیاں کاٹ کے گھر بنا لیا, جدھر جاتے ہیں نا ہم وہ چٹ کر جاتے ہیں. ہم نے پتھر دیکھے تو ہم نے ان کو توڑ توڑ کے نا عمارتیں بنانا شروع کر دی. ٹھیک ہے. تو ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے کی نا, دیکھیں ٹھیک ہے, جو گنجان مطلب جس طرح سٹی جتنے بھی ایریاز ہیں, تو سٹی ایریا میں تو ٹھیک ہے آپ کی مجبوری ہے, آپ نے گھر بنانا ہے, آپ نے رہنا ہے, آبادی بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کم از کم اس طرح کے جو اسپاٹس ہیں ان کو تو بخشتے ہیں. اچھا میں آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کوئی رولز اور ریگولیشنز آپ اس طرح کے مرتب کریں کہ وہ جگہ کی جو ہے نا وہ خوبصورتی خراب نہ ہو. آپ ہوٹل بنا رہے ہیں تو اس کو ایک طریقے سے بنائیں, ٹھیک ہے, پراپر اس کا ایک میکینزم بنائیں, اس طریقے سے آپ اس کو بنائیں, یا کوئی اس طرح کے بنائیں کہ اس سے نا ماحول آپ کا ڈسٹرب نہ, اور آپ اس کو آج کل ہے نا وہ آپ اس کو کیمپنگ سے یا ہٹس اس طرح سے بنا لیں کہ وہ ہٹس لگ جائیں, اور جب آپ کا سیزن ختم ہو جائے تو وہ ہٹس اٹھا لیں, تاکہ واپس زمین جو ہے نا وہ اسی طرح اپنی ہموار پہ ہو جائے. تو اس طرح کے کوئی لاہ عمل کی طرف جائیں. یا آپ نے بڑی بڑی جو ہے نا 25 منزلہ جو ہے نا وہ عمارتیں بنا لی ہیں, بڑی بڑی بلڈنگز بنا لی ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے, ماحول سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ظاہر اب وہ بلڈنگ بنے گی تو وہاں پہ مشینری جائے گی, وہاں پہ روڈ جائیں گی, تو ماحول تو سارا ختم ہو گیا نا. مطلب اس طرح سے اگر یہ چلتا رہا تو اگلے چند عرصے میں تو ہم تو کچھ بھی نہیں دیکھیں گے, وہ پھر یہ مری والا حال ہو جائے گا سارا. جیسے آپ مری مینٹر ہوتے ہیں تو ادھر ہوٹل درمیان سے ایک پتلا سا روڈ جا رہا ہوتا ہے, اور اس میں بھی بندہ کہتا ہے یار میں کدھر پھنس گیا ہوں. اس میں بھی بازار بنے ہوتے ہیں. ہاں اس میں بھی بازار بنے ہوتے ہیں, وہی گاڑیوں کا رش, جو ہم اسلام آباد سے بھاگ کے ادھر جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ پاں ٹاں چل رہی ہوتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے اپنے پروگرام کے توسط سے ہم یہ پیغام بھی دیں کہ رسپانسبل ٹورزم بہت ضروری ہے, اور جس رفتار سے وہاں پر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, کنسٹرکشن ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے وہاں کی جو جنگلی حیات ہے یا وہاں پر جو ہمارا ایکو سسٹم جو گرین بیلٹ موجود تھا اس میں بہت کمی دیکھنے کو مل رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں میرے خیال سے الارمنگ ہیں, اور اس پر جو ہے یقیناً حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہمارا شمالی علاقہ
جات کا جو حسن ہے یہ اپنے اندر ٹورزم پوٹینشیل تو رکھتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس قدرتی حسن کو قائم رکھنے میں ہم اپنا کیا کردار ادا کریں، اور ہمارے پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ ہم اس چیز کو ریئلائز کریں، اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور یہ کس قدر یہ جو ہے نا بیش قیمتی ہے یہ، اور یہ اس سے زیادہ میرے خیال سے شاید ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ یہ جو ہمارا جو ایک ایسٹ ہے بیسکلی، اس کو ہم نے بچانا ہے اور اپنے ملک کو قوم کی ترقی میں اپنا ضرور کردار ادا کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا بطور، کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میری ایک تنظیم بھی ہے، این جی او سیکٹر میں بھی میں کام کر رہا ہوں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں۔ تو بطور اس سیکٹر کا مطلب اس سیکٹر سے تعلق ہونے کے اس سے توسط سے میں یہ بھی بول رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے نا گورنمنٹ کے محکموں کو دیکھیں کہ وہ کوئی کام کریں گے تو ٹھیک ہے، مطلب وہ کوئی اویئرنیس، تو ہم خود بھی اویئرنیس پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم ٹور کے لیے جا رہے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ یہ بطور انسانیت کی ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو نہیں پتا تو آپ یہاں سے جا کے ان کو اویئر کریں، ان کو بتائیں، اویئر کریں، مطلب آپ کے پاس اویئرنیس ہے تو آپ دوسروں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی میں بھی ایسے ہی، آپ وہاں جائیں، آپ صرف ٹور نہ کریں نا، آپ کوئی نیکی کا کام بھی کر لیں، مطلب یہ سارا این جی او سیکٹر والوں کے اوپر تو نہیں ہے کہ سارے این جی او والے ہی، مطلب یہ این جی او سیکٹر کام کرے گا اویئرنیس والا تو وہی کرے گا، یا کوئی گورنمنٹ کا کوئی سیکٹر کام کرے گا تو وہی ہے، باقی ہم لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، ہم لوگوں نے جانا ہے وہاں کھانا پینا ہے، گن بجا کے واپس آ جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ بھی بطور شہری آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جائیں وہاں پہ، آپ اپنے ساتھ کوئی ایک مقصد لے کے جائیں، با مقصد ٹور کریں نا۔ آپ اسلام آباد سے نکلتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ کوئی بیچ لے جائیں، کوئی آپ جو ہے نا وہ پودوں کے کوئی اس طرح کے بیچ لے جائیں، آپ کوئی اویئرنیس کے پمفلیٹس لے کے چلے جائیں یا اویئرنیس کے سیشنز کوئی اس طرح کے آپ ذہن میں رکھیں، وہاں پہ آپ مقامی لوگوں میں جاتے ہیں یا ہوٹلز والوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ ایک چھوٹا سا سیمینار کر لیں، بے شک وہ 15-20 منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح کے بھی کوئی کام آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ سارے کام ہمارے مطلب ہم ایک ہی سیکٹر والے تو نہیں کریں گے نا، آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہیں۔ تو ہمارے پروگرام کی توسط سے جو لوگ ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو ہے نا وہ آپ ذمہ دار شہری بنیں اور اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں، اور ثبوت دینے کی کہ آپ نے جانا ویسے بھی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح سے جو ہے نا وہ اپنے ٹور کو بامقصد بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ ثاقب، آپ نے بہت ہی اچھا پیغام دیا رسپانسبل ٹورزم کے حوالے سے کہ ذمہ دارانہ طور پر آپ نے سفر و سیاحت کو جو ہے نا آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ سفر و سیاحت ظاہر ہے ہم کرتے ہی ہیں، اور جب بھی ہم شہری زندگی سے جو ہے تنگ آ جاتے ہیں تب ہی ہم ان شمالی علاقہ جات کا رخ کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ حسن برقرار رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ حسین وادیاں قائم رہیں، تو ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ہمیں اس کی قدرتی حسن کو جو ہے وہ بچانا ہوگا۔ جو خطرات اس وقت لاحق ہیں ہمیں اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ایک ڈسکورس جو ہے وہ کریٹ ہو، ایک ڈسکشن جو ہے وہ اس پر کریٹ ہو، تاکہ جو ہے اس پر اقدامات بھی جو ہے وہ کیے جا سکے۔ اپنی میزبان ریبہ سلیم کو دیجیے اجازت، آپ سے بھی ملاقات ہوگی خوبصورت پاکستان کے کسی اور خوبصورت ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔